اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج ہم سورہ نساء کا مکمل تعارف پڑھیں گے، جیسے کہ سورہ الفاتحہ، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران مکمل ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ تو باقاعدہ سورہ نساء کو شروع کرنے سے پہلے میں اس کا مکمل تعارف آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح معنوں میں صحیح بات کو جامع انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو علم نافع عطا کریں۔ سورہ نساء کے تعارف میں سب سے پہلے اس کا مقام نزول آ جاتا ہے۔ مقام نزول مطلب کس جگہ پر، کس شہر میں، کس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تھی، مقام کیا تھا تب۔ تو یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں اختلافات ہیں کچھ آیات میں کہ یہ آیات کے علاوہ باقی سورہ مدنی ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدھی مکی سورہ ہے آدھی مدنی، لیکن جامع روایات یہی کہتی ہیں کہ یہ سورۃ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورہ نساء کی جو بھی آیت اتری، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ میری موجودگی میں ہی اتری، یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ ام المؤمنین ہجرت کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ تو ہجرت سے پہلے تو مکی دور تھا، ہجرت کے بعد مدنی دور تھا۔ تو ان روایات کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس میں 24 رکوع ہیں، کل 176 آیتیں ہیں، 176 آیات ہیں اور 24 رکوع پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ اور سورہ نساء نام رکھنے کی کیا وجہ؟ دیکھیں، عربی میں عورت کو امرأۃن یا نسوۃن بولا جاتا ہے، ایک عورت کو، تو نساء پلس ہے عورت کی، یعنی زیادہ عورتوں کو جو بولا جائے عربی میں تو وہ نساء بولا جاتا ہے۔ تو اس سورہ میں بکثرت ایسے احکامات کا ذکر ہے، ایسے احکامات بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ النساء رکھا گیا ہے۔ سورہ نساء کے فضائل بیان کر لیتے ہیں۔ سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یعنی تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ آپ فرماتے کہ میں نے سورہ نساء پڑھی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، وہ آیت یہ ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ ہے، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ جب یہ اتنی اس آیت تک آپ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا، بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، آنسو جاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے آپ کے سامنے بیان کی، اور فضائل ہی اگر پڑھ رہے ہیں تو ایک اور فضیلت کی جانب بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ، سورہ نساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الحج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ فرض علوم بیسک علوم کو کہتے ہیں جو دین اسلام میں داخل ہو کر ہمیں سیکھنے ہوتے ہیں، سمجھنے ہوتے ہیں۔ دائرہ اسلام کے اندر جب ہم قدم رکھتے ہیں یا اسلام کے بارے میں سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں، جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بیسک علم جو پتہ ہونا چاہیے، حلال اور حرام کے بارے میں، پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ اختیار کرنا لازمی ہے مسلمان ہونے
کے ناطے، اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے بچنا چاہیے مسلمان اگر ہیں تو، وغیرہ وغیرہ، وہ تمام چیزیں فرض علوم میں آ جاتی ہیں۔ اور اگلی فضیلت کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جس نے سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر! یعنی ہم نے سورۃ البقرہ بھی سیکھ لی، سورہ آل عمران بھی سیکھ لی، اللہ عمل کی توفیق دے، بہت کچھ سیکھا، بہت علم میں اضافہ ہوا، اور اب سورہ نساء کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں اور سورہ نساء بھی سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث کی، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فرمان ہے، اس کی روشنی میں ان حکمت والے لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو سورہ نساء کے مضامین کی جانب چلتے ہیں۔ مضامین میں ہر دفعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ مضمون اس کو کہتے ہیں جو بیسک چیز ہم اس سورہ سے، اس چیز سے، جس طرح کوئی بھی ہم سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو اس کی مین ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مضامین ہے، کہ یہ سبجیکٹ پڑھ کے ہم کیا کیا چیزیں سیکھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح ہر سورہ کے بھی مضمون ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں تاکہ سورہ شروع کرنے سے پہلے بیسک کنسیپٹ معلوم ہو، علم ہو کہ ہم یہ جب سورہ سیکھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں کن کن بیسک باتوں کے بارے میں پتہ چلے گا۔ ہر آیت حکمت بری ہے۔ اور ایک اور بات بتاتی چلوں، جتنے بھی اب میں بیان کروں گی ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حکمتیں یا اور فضائل یا اور مضامین نہیں ہیں۔ میں نے بیسک چیزیں یہاں پر آج کے لیکچر میں رکھی ہیں، بیان کی ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو سورہ نساء کے مضامین ہیں کہ اس میں والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اور ہمیں اس سورہ میں میراث کے احکامات کی تفصیل ملے گی۔ میراث یعنی وراثت کے دین اسلام کے ظاہر اور زیادہ تر لوگوں کے مسلمان ہونے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جو حال تھا وراثت کی تقسیم کا، کہ لوگ بیٹیوں کو اس وجہ سے بھی مار دیا کرتے تھے کہ وراثت میں کوئی حقدار یا حصے دار نہ آ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور بیسیکلی رشتہ داروں کو بھی نہیں کوئی پوچھتا تھا، کوئی ایک شخص دھوکہ دے کے ساری وراثت اپنے نام لگوا لینا یا وغیرہ، جس طرح اس دور میں ہوتا تھا وغیرہ۔ لیکن دین اسلام جب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت سے جب جلوہ افروز ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن کے ذریعے آپ نے یہ واضح کر دیا کہ مسلمان ہونے کے ناطے وراثت کے کیا احکامات ہیں، مرد ہے اس کا کتنا حصہ، عورت کا بیوی ہونے کے ناطے سے، بیٹی ہونے کے ناطے سے، بہن ہونے کے ناطے سے، کسی بھی روپ میں جو بھی حصے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے بھی۔ کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، کن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یعنی ہمیں توبہ کے بارے میں سیکھنے کو ملے گا اس سورہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن شرائط کے ساتھ توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی توبہ کرنے کے لیے بھی کون سی شرائط کا ہونا ضروری ہے، اور توبہ پہ قائم رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ایسے کون سے لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، استغفر اللہ۔ اس بارے میں بھی ہم سیکھیں گے۔ پھر ہم ازدواجی تعلقات کے بارے میں، شوہر کے اپنی بیوی پر کیا حقوق ہیں، بیوی کے اپنے شوہر پر کیا حقوق ہیں، اور جو ازدواجی زندگی ہے اس کے بارے میں رہنما اصول اس سورہ میں پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، خون کے رشتے جن کے ساتھ ہیں، اور یہ ساری ڈیٹیل ہم پڑھیں گے کہ کس کا کس پہ کتنا حق ہے مال کو لے کے، اور ویسے حقوق العباد کی اگر بات کی جائے تو وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ وہ بھی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ پھر کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت پر جو اس سورہ میں ہے بہت ڈیٹیل میں بیان کی گئی ہے۔ حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا، تکبر سے، بخل سے یعنی کنجوسی سے، ریاکاری یعنی کہ دکھاوا کی مذمت بیان کی گئی ہے سورہ میں کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، حکم دیا گیا ہمیں۔ پھر جہاد کے بارے میں احکامات، جس طرح ہم نے سورہ آل عمران میں ڈیٹیل پڑھی، انشاءاللہ یہاں پر بھی ہم جہاد کے بارے میں جو احکامات ہیں ان کو سیکھیں گے۔ اس کے بعد قاتل کے بارے میں احکام، شریعت قاتل کے بارے میں کیا حکم لگاتی ہے، ہجرت کے بارے میں احکامات، نماز خوف، صلاۃ و خوف، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اس کے بارے میں اس کا طریقہ بیان کریں گے، اس کے بارے میں جو احکامات ہیں قرآن میں ان کو سیکھیں گے۔ پھر نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے سورہ میں، اور بے شک پورا قرآن ہی ان مضامین سے بھرا پڑا ہے۔ پھر اس سورہ میں ہم سیکھیں گے کہ اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض
پھر جیسا کہ ہمیں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ بس ہتھیار پکڑ کے بغیر کسی حکمت عملی کے، بغیر کسی طور طریقے کے، بغیر کسی طرح سے حکمت عملی اپنائے میدان جنگ میں کود پڑو، ٹھیک ہے، اندھا دھند۔ تو وہ جنگ کے اصول کے بارے میں ہم سیکھیں گے، جنگ کے بعض احکامات کے بارے میں سیکھیں گے کہ کن صورتوں میں کس طرح کس طریقے سے جو ہے وہ جہاد کیا جائے اور کس طرح اپنے ملک کی، اپنے دین اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کی جائے۔ پھر ہم سیکھیں گے اس سورہ میں جو بیسک مضمون ہے وہ منافقوں، عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے۔ یعنی اسلام کو شروع سے، ابتدا سے جن چیلنجز کا سامنا ہے، جن چیلنجز کا، اس میں سے تو سب سے بڑھ کر یہ منافقت، عیسائیت اور یہودیت ہے جو کہ دین اسلام کا کبھی بھی بھلا نہیں ہونے دیتے اور سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو خاص طور پہ ان کا ذکر کیا گیا اس سورہ میں اور ہمیں مسلمانوں کو سمجھایا گیا، سکھایا گیا کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ یا تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہر طرح سے ان کی چالوں کو سمجھیں اور ان سے بچیں حتی الامکان اور اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ سورہ نساء کے مضامین میں ہم ایک مضمون یہ بھی پڑھیں گے کہ اس صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیونٹ ہم نے سورہ آل عمران میں ڈیٹیل پڑھی، عیسائیت کی بار بار تردید کی گئی اس سورہ میں اور بار بار ان کے عقائد کو جھٹلایا گیا، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق رکھتے ہیں، لہٰذا اس سورہ میں بھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو کیونکہ سورہ آل عمران کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال لیتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں ہم نے غزوات کا ذکر پڑھا، اس سورہ میں بھی اس کو تقریباً ڈسکس کیا گیا ہے ان کو۔ پھر دوسری طرف ہم نے جس طرح اس سورہ میں ہم نے ایک غزوہ تھا جسے بدر صغریٰ کہا جاتا ہے، جو پوسیبل تھا، ہو جائے گا، لیکن منافق جو جن سے ہونا تھا کفار سے، وہ بھاگ گئے تھے، وہ نہیں کر پائے تھے مسلمانوں کا سامنا، تو اس کی بھی تھوڑا سا کسی آیت میں جو ہے وہ ڈیٹیل ملتی ہے۔ لہٰذا اگر بیسک کہا جائے تو سورہ آل عمران میں ہم نے حضرت مریم کے بارے میں پڑھا، ہم نے سورہ آل عمران میں ان کی والدہ حضرت یعنی کہ حضرت عمران کی جو آل ہے جتنی بھی، ان کے بارے میں ڈیٹیل پڑھی۔ تو اس سورہ میں ہمیں بیسیکلی نام سے ہی علم ہو رہا ہے نساء، جس کی ابتدا میں حضرت حوا کا ذکر ہے اور پھر تمام عورتوں کے بارے میں بھی احکامات ہے، فردر ہر آیت میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے بھی۔ تو یہ ریلیٹ کرتی ہے اس طرح سورہ آل عمران کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا کرے اور انشاءاللہ اس سورہ کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جانے انجانے میں میرے بیان کرنے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو رب العالمین مجھے معاف فرمائے، ہم سب کا بھلا فرمائے، سب کی خیر فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔